یسوع جیسا کوئی نہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا عناصر ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں۔ تاریخ عالم میں سب سے زیادہ جانا اور پہچانا جانے والا نام خداوند یسوع المسیح، وہ نام جس کی وجہ سے زمانوں کا تعین کیا گیا، یعنی زمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل مقرر ہوا۔ دنیا یا تو اس سے پہلے کی تاریخ سے جانی جاتی ہے یا اس کے بعد، یعنی یا تو دنیا BC میں تقسیم ہے یا تاریخ عالم AD کے بعد گنا جاتا ہے۔ تو گویا سب زمانوں کا مرکز اور سب زمانوں کا محور خداوند یسوع المسیح۔ بات چلی ہے خداوند یسوع المسیح کے مبارک نام کی، تو سب سے پہلے یہ بات کہ انسانوں کو دنیا میں کوئی ایسا خوبصورت، پیارا اور مبارک نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے دنیا نجات پائے۔ تو یہ ہے وہ مبارک نام خداوند یسوع المسیح کا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا عناصر ہیں جن کی بنا پہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یسوع تیرے جیسا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے پیدائش ہی لے لیں۔ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے حوالے سے بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں پیشن گوئیاں کی گئی پرانے عہد نامے میں کہ آنے والا مسیح، آنے والا مسیحا کون ہوگا، اس کی پیدائش کہاں ہوگی، کب ہوگی، کن حالات میں ہوگی۔ یہ سب کی سب باتیں خداوند یسوع المسیح کی پیدائش پر پوری ہوتی ہیں۔ تو تاریخ عالم کی واحد ہستی جس کی پیدائش کے بارے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، اور یہاں تک کہ اس کا نام کیا ہوگا۔ اس کا نام اس کے ماں باپ نے نہیں بلکہ خدا نے خود رکھا، کیونکہ وہ خدا کا ہی بیٹا تھا۔ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش معجزانہ واقعہ تھا۔ ایک کنواری حاملہ ہوئی اور اس نے خداوند یسوع المسیح کو پاک روح کی وساطت سے حاملہ ہونے کے بعد جنم دیا، اور یہ نہایت ہی انوکھی اور تاریخ کی سب سے معجزانہ پیدائش تھی، یعنی خداوند یسوع المسیح کی پیدائش۔ اسی لیے ساری دنیا میں جب کرسمس منایا جاتا ہے تو جو لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے دنیا بھر میں، وہ بھی اس کا جشن مناتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے بچپن کے بارے میں۔ تو جیسے ان کی پیدائش انوکھی، نرالی اور معجزانہ تھی، اسی طرح سے ان کا بچپن بھی سب سے نرالا اور سب سے انوکھا ثابت ہوا۔ گو کہ ہم خداوند یسوع المسیح کے بچپن کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے، کیونکہ اناجیل مقدسہ میں خداوند یسوع المسیح کے بچپن کے بارے میں بہت زیادہ نہیں لکھا گیا، لیکن جو لکھا گیا ہے وہ بھی کمال کی بات ہے کہ جب وہ چھوٹے بچے ہی تھے تو ہیکل میں بڑے بڑے عالموں کے ساتھ جرا کرتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے، اور ان کو حیران کرتے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ خدا کے بارے اس قدر کیسے نالج اور علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ان کی منادی کی طرف، ان کی منسٹری کی طرف۔ جب انہوں نے منسٹری قبول کی، بپتسمہ لیا، تو اس کے بعد ان کے معجزے ایسے کارنامے تھے جو تاریخ میں نہ کسی نے دکھائے اور نہ ہی کبھی ایسا کرنے کے بارے تصور بھی کیا۔ ان کے معجزے، ان کے کارنامے وہ تھے جو صرف خدا ہی کر سکتا تھا، چونکہ خدا ان میں موجود تھا اور وہ خدا سے الگ نہ تھے۔ اس لیے جو معجزے انہوں نے کیے وہ وہی کام تھے جو انسان نہیں بلکہ صرف خدا ہی کر سکتا تھا۔ وہ کون ہے دنیا میں جس نے مردوں کو زندہ کیا ہو، جس کی آواز مردوں نے سنی ہو اور وہ قبر سے چل کر باہر آ گئے ہوں؟ وہ کون ہے جو پانی پہ چلا ہو اور پانی اس کو ڈبو نہ سکے؟ وہ کون ہے جس نے آندھیوں اور طوفانوں کو حکم دیا اور وہ اس کے نام سے تھم گئے؟
وہ کون ہے جس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ 5000 کو پیٹ بھر کے کھلا دیا اور پھر بھی بہت سا کھانا بچ گیا؟ وہ کون ہے جس کی صورت اس کے شاگردوں کے سامنے اس طرح نورانی ہو گئی کہ وہ زمینی نہیں بلکہ آسمانی دکھائی دینے لگا، کیونکہ وہ آسمان سے ہی تو آیا؟ آئیے اب چلتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے چند اور باتوں کی طرف جو صرف خداوند یسوع مسیح کی ہی ذات اقدس کی نمائندگی کرتی ہیں، اور صرف یہ انہی کے حصے میں صلاحیات اور یہ خوبیاں آتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح تمام زندگی جو انہوں نے زمین پہ گزاری وہ بے گناہ ٹھہرے، کوئی ان پر کوئی گناہ یا جرم ثابت نہ کر سکا۔ تاریخ عالم کی ایک ہی ہستی جو بے گناہ رہی وہ خداوند یسوع المسیح، جہاں تک کہ پلاطوس نے رومی قانون کے مطابق بھی ان کو بے گناہ ہی پایا، اور انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ میں اس میں کوئی جرم یا گناہ نہیں پاتا، میں اپنے ہاتھ اس شخص کے خون سے دھوتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے خون سے بری اور ذمہ قرار دیتا ہوں۔ وہ کون ہے جس کے القاب ابن خدا، آدم ثانی، راہ حق، زندگی، قیامت اور مسیح، اول و آخر، ربی اور نہ جانے سینکڑوں اور القاب جو صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ کوئی اور ان ناموں کا حقدار ہے ہی نہیں اور نہ ہی ان کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسروں نے کہا کہ ہم آئے ہیں کہ تمہیں سیدھی راہ دکھائیں، خداوند یسوع المسیح نے کہا راہ تو میں ہوں۔ جبکہ دوسرے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں تم کو حق اور سچ بتانے، خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ حق اور سچ تو میں ہوں۔ جبکہ دوسرے آئے انسان کو ابدی زندگی کی منادی کرنے کے لیے، خداوند یسوع المسیح نے دعویٰ کیا کہ زندگی تو میں ہوں۔ جبکہ دوسرے آئے انسان کو قیامت کی خوفناکیوں سے ڈرانے کے لیے، خداوند یسوع المسیح نے کہا قیامت تو میں ہوں۔ جب دوسرے آئے انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے، خداوند یسوع المسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ تم نے مجھ پہ ایمان رکھا ہے، اس بات پر بھی ایمان رکھو کہ میں ہی خدا ہوں اور میں ہی تمہاری تسلی اور تشفی اور اطمینان کا سرچشمہ ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہ اطمینان دیتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح کی طرح۔ اب ان کے کردار کی بات کر لیں۔ کبھی کسی نے خداوند یسوع مسیح کو نہ جھوٹ بولتے دیکھا اور نہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتے دیکھا، بلکہ انہوں نے کوڑیوں کے ساتھ سنگت کی، انہوں نے کوڑیوں کو چھوا اور انہیں شفا بخشی، انہوں نے گنہگاروں کے ساتھ وقت گزارا جن کو لوگوں نے رد کر دیا تھا اور ان کے ساتھ صحبت رکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ جن کو دنیا بدکار سمجھتی تھی، خداوند یسوع مسیح نے انہیں گلے لگایا، انہیں پیار کیا۔ بچوں سے انہوں نے محبت اور پیار اور شفقت جتائی۔ سامری لوگ جن کو یہودیوں نے ترک کر دیا تھا اور پرایا قرار دیا ہوا تھا، ان کو بھی خداوند یسوع المسیح نے قبول کیا اور ان کے ساتھ بھی محبت اور پیار سے پیش آئے اور انہیں بھی آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دی۔ اب دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے بارے میں۔ ایسی تعلیم کس نے دی ہے کہ دشمنوں سے بھی پیار کرو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا۔ کس نے ایسی تعلیم دی؟ صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح نے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی پر اختیار ہے، مجھے اپنی موت پر اختیار ہے۔ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں یہ ہیکل یعنی کہ اپنے بدن کی ہیکل گرا دینے پر قادر ہوں اور اسے دوبارہ کھڑا کر دینے پر بھی قادر ہوں۔ انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ قبر ان کو 3 دن سے زیادہ اپنے اندر نہ رکھ سکی، موت ان پہ غلبہ نہ پا سکی، اور 3 دن کے بعد اپنے دعوے کے مطابق وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے
اور اپنے شاگردوں پر اور بہت سے لوگوں پر ظاہر ہوئے۔ کون ہے جس نے دعویٰ کیا کہ میں جا رہا ہوں اور واپس آؤں گا تاکہ جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو اپنے ساتھ اپنے باپ کی آسمانی بادشاہی میں داخل کرے؟ صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح۔ آج یہودی بھی اسی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اور کئی قومیں اسی خداوند یسوع المسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب کی نگاہیں اسی پہ لگی ہوئی ہیں، سب اسی کے منتظر ہیں، کیونکہ وہی ہے دنیا کا نجات دینے والا، اور وہی ہے جس کے نام کا ہی مطلب ہے نجات دینے والا، کیونکہ اسی کے بارے کہا گیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کسی اور کو یہ نام نہیں بخشا گیا جس کے نام سے دنیا نجات پائے، صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح کا ہی وہ مقدس بابرکت اور جلالی نام ہے، جس کے نام میں قدرت ہے، جس کے نام میں شفا ہے، اور جس کے نام میں تمام دنیا کا اور تمام زمانوں کا انجام اور اختتام لکھا ہوا ہے۔ وہی زندگی ہے، وہی راہ ہے، وہی حق ہے، وہی قیامت ہے، اور وہی نجات کا سامان ہے۔ آخر میں خداوند یسوع المسیح ہی وہ ہستی ہیں جو اپنی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھے اور اپنی موت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ کون ہے جو خداوند یسوع المسیح کے جیسا ہے؟ یسوع جیسا کوئی نہیں۔